ریاض احمد ابڑو صاحب لاڑکانہ سندھ سے ہمارے بہت مستقل جو ہیں وہ ویورز میں شامل ہیں اور بڑی باقاعدگی سے دیکھنے والے اور لکھنے والے، اور ان کی ای میل سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ غالباً کچھ لوگ مل کے بڑی دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس پہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ افتاء کمیٹی کیا ہے، تو اگر اس کا آپ تعارف کروا دیں، اور پھر اس سے آگے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ایک کمیٹی دوسری کمیٹی کے فیصلے کو تبدیل کر دے بعد میں، تو جن لوگوں نے اس پہلے فتوے کے مطابق عمل کیا تھا ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی نے جب افتاء کا نظام شروع کیا تو اس میں پہلے شروع میں بعض احباب جو بزرگان تھے، پڑھے لکھے تھے، افتاء کا علم جانتے، فقہ کا علم جانتے تھے، ان کو حضور نے فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1943 میں باقاعدہ افتاء کمیٹی ایک جاری فرمائی، اور اس کی حضور نے اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو جماعت میں مختلف فقہی نوعیت کے ایسے معاملات جن پہ یکجائی غور کی ضرورت ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا کریں گے اور وہ اس پہ غور کیا کرے گی۔ اس کمیٹی کو حضور نے 1948 میں، اس وقت اس کا نام افتاء کمیٹی رکھا گیا، 1948 میں حضور نے اس کمیٹی کا نام افتاء کمیٹی سے مجلس افتاء میں تبدیل کیا، اور پھر 1952 میں اس کمیٹی کے متعلق حضور نے باقاعدہ الفضل میں ایک اعلان شائع کروایا، اور جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دستخطوں سے شائع ہوا۔ وہ چند میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں مجلس افتاء کا سارا پس منظر اور اس کی جو غرض اور اس کا مقصد ہے وہ بیان ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جیسا کہ جلسے پر اعلان کیا گیا تھا، فقہی مسائل پر یکجائی غور کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کی ایک کمیٹی مقرر کی جاتی ہے۔ تمام اہم مسائل پر فتویٰ اس کمیٹی کے غور کرنے کے بعد شائع کیا جائے گا۔ ایسے فتاویٰ خلیفہ وقت کی تصدیق کے بعد شائع ہوں گے اور صرف انہی امور کے متعلق شائع ہوں گے جن کو اہم سمجھا گیا ہو۔ ایسے فتاویٰ جب تک ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو یا تنسیخ نہ کی گئی ہو، جماعت احمدیہ کی قضاء کو پابند کرنے والے ہوں گے اور وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکے گی۔ ہاں، وہ ان کی تشریح کرنے میں آزاد ہوگی، لیکن اگر وہ تشریح غلط ہو تو یہی مجلس فتاویٰ دہندہ اس تشریح کو غلط قرار دے سکتی ہے۔ پھر حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں، حضور نے اس وقت ان بزرگ جو جماعتی علماء موجود تھے ان میں سے کچھ ممبران اس کے مقرر کیے، اور اس کی بابت حضور نے فرمایا ان ممبران کا اعلان سال بسال خلیفہ وقت کی طرف سے ہوا کرے گا، اور 1 سال کے لیے یہ ممبر نامزد کیے جایا کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ممبر اس میں سے بدلے جایا کریں تاکہ جماعت کے مختلف طبقوں کے لوگوں کی تربیت ہوتی رہا کرے۔ خاص امور کے متعلق خلیفہ وقت اس انجمن کا اجلاس اپنی نگرانی میں کروائے گا، لیکن عام طور پر یہ کمیٹی اپنا اجلاس اپنے مقررہ صدر کی صدارت میں کیا کرے گی، لیکن اس کے فیصلوں کا اعلان خلیفہ وقت کے دستخطوں سے ہوا کرے گا، اور ایسے ہی فیصلے سند سمجھا جایا کریں گے، یعنی جو خلیفہ وقت کی دستخطوں سے شائع ہوں گے۔ یہ مجلس جس کی بنیاد حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں پڑی، اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے اس کا نام افتاء کمیٹی تھا، پھر اس کا نام مجلس افتاء ہو گیا، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ربوہ میں وہ قائم ہے، اور خلیفۃ المسیح یدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ارشادات اور آپ کی رہنمائی، آپ کی ہدایات کی روشنی میں وہ کام کر رہی ہے، اور اس پہ اللہ کے فضل سے جو بھی حضرت صاحب کی طرف سے معاملات یا جن کو سیکٹری مجلس افتاء ضروری سمجھتے ہیں انہیں مجلس افتاء میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جماعت میں شائع ہونے کے بعد، وہ ان پہ غور ہونے کے بعد، خلیفۃ المسیح کی منظوری کے بعد وہ پھر فیصلے بن جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، زیر صاحب بہت شکریہ کہ ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ سب
احمدی حضرات کو ہو گیا کہ مجلس افتاء یا افتاء کمیٹی جن کا کام کسی معاملے کے بارے میں فتویٰ دینا ہے، وہ اس کا قیام کب عمل میں آیا اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہے،